اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 30 تا 39 میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا ہے۔ جب ابلیس نے تکبر کیا اور خود کو نسلی طور پر آدم سے برتر سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں یقیناً زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو اس میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں مگر صرف وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب تم انہیں ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کر دو۔ فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نافرمان گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ پھر شیطان نے انہیں بہکا کر جنت کے عیش و آرام سے نکلوا دیا
اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور اب تمہیں ایک معینہ مدت تک زمین میں ہی رہ کر سامان زیست سے فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ جہنمی ہوں گے، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ قصہ ابلیس کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کی پیروی کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابلیس ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنا زیادہ سے زیادہ مال اور وقت لہو و لعب میں صرف کرے اور کسی وقت بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔